الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ترجمہ: اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے. محترم سامعین، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، 154. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے شہید کی عظمت اور اس کا مرتبہ بیان فرمایا ہے. شہید کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام سے ایک مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع سے متعلق چند گزارشات انشاءاللہ پیش کروں گا. غزوہ خیبر کے موقع پر جہاں اسلامی لشکر کا پڑاؤ تھا، قریب ہی ایک چرواہا مزدوری پر بکریاں چرا رہا تھا. اس کا نام اسود راعی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے اور جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دی. اس نے کہا، میں اگر اسلام قبول کروں اور لڑائی میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے اور تمہارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. چنانچہ اس نوجوان نے بکریاں مالک کے حوالے کی اور کلمہ اسلام پڑھا. کلمہ اسلام پڑھ کر تلوار لی اور جنگ میں شامل ہو گیا. لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے زخمی ہوا اور شہید ہو گیا. لڑائی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کی لاشوں کو دیکھا تو آپ کی نظر اسود راہی پر پڑی. آپ نے بڑی توجہ سے شفقت بری نگاہوں سے اسے دیکھا. پھر آپ نے مسکرا کر چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود راہی جنت میں پہنچ گیا اور معاملہ یہ ہے کہ حوریں لپک لپک کر اس کا استقبال کر رہی ہیں. ایک کہتی ہے یہ میرا ہے اور دوسری کہتی ہے یہ میرا ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین، معلوم ہوا کہ شہادت بڑے رتبے والا مقام ہے اور جنت میں جانے کا یہ مختصر ترین رستہ ہے. اسود راہی وہ خوش نصیب انسان جس نے اسلام قبول کیا اور ابھی کوئی دوسرا ایک عمل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، بس میدان جنگ میں گیا
اور جام شہادت نوش کرتے ہوئے سیدھا جنت میں چلا گیا۔ وہ اللہ علی فرماتے ہیں شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، خوش قسمت ہیں جنہیں مل جائے دولت شہادت کی۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اس رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، خدا رحمت کرے ان بندگان پاک تینت پر۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ ترجمہ: اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں اپنے اس درس میں اور بیان میں فرزندان کشمیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ کلپ کشمیر کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام۔ شاعر کہتا ہے جنت گر بر زمیں است ہمیں است ہمیں است ہمیں است، یعنی اگر زمین پر جنت ہے تو وہ کشمیر ہے، کشمیر ہے، کشمیر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کشمیر کے مسلمان خوش قسمت ہیں، جب تک زندہ ہیں تو دنیا کی جنت میں، اور جب دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں تو سیدھے جنت الفردوس میں اللہ پاک کے ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ محترم حاضرین و سامعین، ہندوستان پر سب سے پہلا جہاد تو پہلی صدی ہجری میں محمد بن قاسم نے کیا، جس میں بعض صحابہ اور اکثر تابعین کی شرکت نقل کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد مختلف زمانوں میں جہاد کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ہندوستان پر کون سے جہاد کی فضیلت بیان ہوئی ہے؟ چنانچہ حضرات محدثین نے
غور کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ عام ہیں جو کسی خاص جہاد کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اس لیے مختلف زمانوں میں جو بھی جہاد ہوں گے ہندوستان کے خلاف تو اس جہاد میں شامل ہونے والے مسلمان سب کے سب اس خوشخبری کے مستحق ہیں۔ کشمیر کے مسلمان بھی آج سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور حالات بتا رہے ہیں کہ اب آخری غزوہ ہند کا وقت آن پہنچا اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ آخری غزوہ ہند کا ہراول دستہ کشمیر کے مسلمان بنیں گے۔ خواتین و حضرات، مایوسی گناہ ہے۔ مسلمان اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین رکھنے والا اور ہمیشہ اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے جس کے بعد صبح نہیں ہوتی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ میرے کشمیری بہنوں اور بھائیوں، اسلام کی خاطر، آزادی کی خاطر کسی کو قتل کرنا بھی جیت ہے اور اس راستے میں قتل ہو جانا بھی جیت ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا تو سر بلند رکھتے ہوئے غازی بن کر جینا اور یا سر کٹا کر شہید بن کر مرنا مسلمان کی شان ہے۔ اور ہمارے لیے اس سلسلہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے، جنہوں نے حق پر استقامت کا مظاہرہ کیا، جدوجہد جاری رکھی، بالآخر اللہ پاک نے انہیں دشمنوں کے مقابلے میں سرخرو فرمایا، اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرانے لگا۔ بہرحال آج جو صورتحال ہمارے بھائیوں کو درپیش ہے، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں اپنے جذبات کے اظہار کے طور پر چند اشعار کشمیر کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کرتا ہوں۔ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہوگی، ہو رہی ہے وہ اذاں اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پاؤں مسلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نوکے خار بن، چل رہی ہیں آندیاں طوفاں ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوثار بن، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم حالف کلمتہم، اللہم حالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بهم البأس كالذي لا تردون عن القوم المجرمين، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔